السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ سے ہی مرا ہوا پیدا ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو اس کو قبرستان میں نہیں دفن کرنا چاہیے، اور اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ سے ہی مرا ہوا پیدا ہو تو اس کا نام رکھا جائے گا یا نہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو مرے ہوئے بچے کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر ماں کے پیٹ سے بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تو اس کو کفن پہنایا جائے گا یا نہیں، اس کو غسل دیا جائے گا یا نہیں، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں، اس کا نام رکھا جائے گا یا نہیں، اس بچے کو قبرستان میں دفنایا جائے گا یا نہیں۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ تمام جانکاری آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہو سکے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو آپ یہ جان لیجئے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے ہی مردہ پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے زندوں والے احکام نہیں ہیں۔ ہاں، اگر بچہ زندہ پیدا ہوا ہے، چاہے جتنی دیر بھی وہ زندہ رہا ہو، یعنی پیدا ہونے کے بعد فوراً مر گیا، چاہے اس نے ایک بھی سانس لیا ہو، تو ایسے بچوں کے لیے زندوں والے احکام لاگو ہوں گے۔ یعنی اگر کوئی بچہ زندہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد فوراً مر گیا، ایک بھی سانس لیا ہو، تو ایسے بچوں کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، اور اس بچے کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اور اسے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا، اور اس کا نام بھی رکھا جائے گا۔ اور اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے ہی مردہ پیدا ہوا، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ مر گیا، تو ایسے بچوں کے لیے زندوں والے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ یعنی جب بچہ مردہ پیدا ہو تو ایسے بچوں کو جیسے عام طور سے مردوں کو غسل دیا جاتا ہے ویسے غسل کرانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ اس طرح سے کفن پہنانا ضروری ہے، اور نہ ایسے بچے کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ تو ایسے بچے کو کرنا کیا چاہیے، اس حوالے سے آپ پورا مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوا تو اس بچے کے جسم پر صرف یوں ہی پانی بہا کر صاف کر دیں، اور پھر ایک صاف کپڑے میں لپیٹ کر اسے قبرستان میں دفن کر دیں، اور جب بچہ مردہ پیدا ہو تو اس بچے کا جنازہ بھی نہ پڑھیں۔ جیسا کہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مسلمان مرد یا عورت کا بچہ زندہ پیدا ہوا، یعنی اکثر حصہ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا پھر مر گیا، تو اس کو غسل و کفن دیں گے اور اس کی نماز پڑھیں گے، ورنہ اسے ویسے ہی نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے۔ اس کے لیے غسل و کفن بطریق مسنون نہیں، اور نماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ بہار شریعت جلد 1 حصہ 4 صفحہ نمبر 841۔ تو اگر مردہ بچہ پیدا ہو تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، یوں ہی صرف غسل دے کر اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے۔ لیکن اس میں ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اس بچے کا نام ضرور رکھا جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن یہ بچہ زندہ کیا جائے گا اور اپنے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے نام رکھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بچہ زندہ پیدا ہوا یا مردہ، اس کی خلقت تمام ہو یا نہ تمام، بہرحال اس کا نام رکھا جائے گا، اور قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا۔ تو دونوں صورتوں میں نام رکھا جائے، اگر بچہ ایک سانس بھی دنیا میں آ کر لیا ہو تب بھی اس کا نام رکھا جائے، اور اگر وہ ماں کے پیٹ سے ہی مردہ بچہ پیدا ہو تب بھی اس کا نام رکھا جائے۔ نام دونوں صورتوں میں رکھا جائے گا، نماز جنازہ کا مسئلہ الگ ہے، لیکن نام ہر حالت میں اس کا رکھا جائے گا۔ اچھا، مردہ بچوں کے بارے میں ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ بھی سننے کو ملتی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے اسے قبرستان میں نہیں دفنانا چاہیے، بلکہ قبرستان سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ میں اس کو گڑھا کھود کر دفن کر دے۔ تو دیکھیں، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ سراسر غلط بات ہے۔ حضرت علامہ مفتی عبد المنان اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مرے ہوئے بچے کو بھی قبرستان میں ہی دفن کرنا چاہیے۔ فتاوی بحر العلوم جلد 2 صفحہ نمبر 41۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے قبرستان میں نہیں دفنانا چاہیے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، اسے بھی قبرستان میں ہی دفنانا چاہیے۔ تو اس پورے مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ماں کے پیٹ سے ہی بچہ مردہ پیدا ہو تو پھر ایسے بچے کو آپ ایسے ہی غسل دے کر ایک صاف کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان میں دفن کر دیں، اور ایسے بچے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی
پڑھی جائے گی. ہاں اس کا نام ضرور رکھا جائے گا. تو امید ہے کہ آپ کو مردہ بچہ پیدا ہونے سے متعلق تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, اپنے دوست و احباب کے پاس نالج کے لیے ضرور شیئر کریں, اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں بے شمار غلط فہمیاں پائی جاتی ہے. اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اس کے علاوہ اگر کوئی کنفیوژن باقی ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.